الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر موت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسانوں کی جماعت ہو، جناتوں کی جماعت ہو، حیوانات کی جماعت ہو، یا جس کو بھی اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر جیسے بھی اعمال کرتے ہو، تمہارے ان تمام چھوٹے بڑے اعمال کا کل قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی اس دنیا کے اندر کرو گے، اس کو بھی تم کل قیامت کے دن اپنے سامنے پاؤ گے، اور اگر ذرہ برابر گناہ اور معصیت کے کام کرو گے، اس کو بھی کل قیامت کے دن تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کو جہنم کی اس دہشت سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر لو مت لگاؤ، اس دنیا سے لو مت لگاؤ، اس دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے، اس کی چکا چوند میں پڑ کر کے اپنی عاقبت کو خراب اور برباد مت کرو۔ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لا کر کے اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرو، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ ورنہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے نام اعمال کو کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دے گا، تو ظالم، یہ گنہگار، یہ پاپی، یہ جہنمی کہیں گے اے اللہ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے جس نے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اعمال کو اس میں لکھ رکھا ہے۔ وَوُذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ اپنے تمام چھوٹے بڑے اچھے اور برے اعمال کو انسان اپنے نامہ اعمال کے اندر موجود پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ نے آج ہم کو اس دنیا کے اندر یہ بہترین زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، صحت و عافیت جیسی عظیم نعمت سے ہم کو مالا مال کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کر لو، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہوں میں خرچ کر لو، اس لیے کہ یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے کام آئیں گی۔ ورنہ کل قیامت کے دن ہمارا کوئی قریبی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک بیٹا اپنے باپ سے، ایک بیوی اپنے شوہر سے، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن کہیں میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، میرا بھائی، میری بیوی، میرا شوہر مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے اور میری نیکیوں کے اندر کمی آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن کریم کی سورہ عبس کے اندر کھینچا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ۔ اس دن یعنی کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے حشاش بشاش اور تر و تازہ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کیا ہوگا۔ وہی کچھ لوگوں کے چہرے
پس مردہ ہوں گے، غبار آلود ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر، اس حقیر اور فانی دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کی ہوگی اور منمانی اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہوگی۔ ایسے لوگ خائب و خاسر ہوں گے، ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے آج ہم کو جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، خود اپنی اصلاح کرنے، اپنے بال بچوں کی اصلاح کرنے اور اسی طرح سے اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کی ذمہ داری اسلام نے ہم پر اور آپ پر عائد کی ہے۔ خود بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوچیں، غور کریں کہ ہم نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، سوچو، غور کرو کہ تم نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کتنے برے اعمال کیے ہیں۔ تم اس دنیا کے اندر صبح اور شام کتنے اچھے اور برے اعمال کرتے ہو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بندوں کے سامنے بندوں کا رزلٹ پیش کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہی ہماری نیکیاں ہمارے کام آئیں گی، یہی نیکیاں ہم کو قبر کے عذاب سے مامون اور محفوظ رکھیں گی، یہی نیکیاں کل قیامت دن ہم کو جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچائیں گی، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس لیے میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں، ان کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کی حقیقت کو جاننے کی اور موت کی تیاری کرنے اور آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور عقیدہ توحید پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔